136ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب صبح شہزادہ قمر الزمان جاگا اور اس نے شہزادی بدور کو اپنے تخت پر نہ پایا، اور جب اس نے خادم سے دریافت کیا اور اس نے نفی میں جواب دیا، اور جب شہزادے نے اس سے سخت غصے سے کہا اور اس سے کہا کہ اسے لگتا ہے کہ میرے باپ نے تجھے پٹی پڑھا دی ہے، تو اب شہزادے قمر الزمان نے خادم کو اپنے پاس بلایا۔ خادم بڑھ کر آگے آیا اور قمر الزمان نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے زمین پر دے پٹکا۔ پھر قمر الزمان اس پر چڑھ بیٹھا اور اسے پاؤں سے خوب روندا اور اس کی گردن گھونٹ دی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اسے کھینچ کر کنویں کی رسی سے باندھا اور کنویں کے اندر پانی تک لٹکا دیا۔ یہ زمانہ سخت جاڑے کا تھا اور قمر الزمان بار بار اسے پانی میں ڈالتا اور نکالتا، اور خادم چلاتا اور دہائی دیتا، اور قمر الزمان کہتا کہ اے ملعون، خدا کی قسم، میں تجھے اس کنویں سے اس وقت تک نہ نکالوں گا جب تک کہ تو یہ نہ بتا دے کہ وہ لڑکی کون تھی اور مجھے سوتا چھوڑ کر اسے کون لے گیا۔ جب خادم نے دیکھا کہ موت سامنے کھڑی ہے تو وہ کہنے لگا کہ اے میرے آقا، مجھے زندہ رہنے دے، میں تجھ سے ساری باتیں سچ سچ کہہ دوں گا۔ اس پر اس نے اسے کنویں سے کھینچ لیا، مگر وہ سردی اور تکلیف اور غوطے اور ڈوبنے کے ڈر اور مار کی وجہ سے بے حال تھا، اور وہ اس طرح کانپ رہا تھا جیسے کہ آندھی میں بید، اور اس کے دانت کڑکڑا رہے تھے اور کپڑے بھیگے ہوئے تھے، اور کنویں کی دیوار سے رگڑ کر اس کا بدن چھل گیا تھا اور اس کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ جب قمر الزمان نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے افسوس ہوا، اور خادم اپنے آپ کو خشکی پر دیکھ کر کہنے لگا کہ اے میرے آقا، مجھے اجازت دے کہ میں اپنے کپڑے اتار کر نچوڑوں اور ان کو دھوپ میں پھیلا دوں اور دوسرے کپڑے پہن کر تیرے پاس جلد لوٹوں اور تجھے تمام باتیں سچ سچ بتا دوں۔ قمر الزمان نے کہا کہ اے بدذات غلام، اگر تو موت کا سامنا نہ کرتا تو ہرگز سچ سچ کہنے پر راضی نہ ہوتا اور یہ اقرار نہ کرتا۔ اچھا، اپنی ضروریات پوری کر کے فوراً آ اور سچ سچ بتا۔ خادم باہر نکلا اور وہ گرتا پڑتا قمر الزمان کے باپ بادشاہ شہرمان کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور وزیر اس کے پاس ہے، اور دونوں قمر الزمان کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ وزیر سے کہہ رہا ہے کہ رات بھر مجھے نیند نہ آئی کیونکہ میرا دل بیٹے میں لگا رہا، اور مجھے ڈر ہے کہ اس پرانے برج میں کہیں اسے نقصان نہ پہنچ جائے، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے برج میں قید کرنے کی کیا مصلحت ہے۔ وزیر نے کہا کہ اس کے بارے میں بالکل مت ڈر، خدا اسے کوئی ضرر نہ پہنچنے دے گا، اسے 1 مہینے تک قید میں رہنے دے تاکہ اس کی فطرت نرم ہو جائے اور غرور ٹوٹ جائے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ خادم اس حالت میں ان کے پاس پہنچا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر سہم گیا اور خادم نے اس سے کہا کہ اے میرے آقا سلطان، تیرے بیٹے کی عقل جاتی رہی اور وہ دیوانہ ہو گیا ہے، اور اس نے میری یہ درگت بنائی ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رات اس کے پاس ایک لڑکی سوئی تھی اور صبح ہوتے ہی وہ چپکے سے چلتی ہوئی، بتا کہ وہ کہاں گئی۔ وہ مجھے مارتا ہے کہ میں لڑکی کی خبر دوں اور یہ کہ اسے کون لے گیا، مگر میں نے نہ لڑکی دیکھی نہ لڑکا، اور دروازہ رات بھر بند رہا اور میں وہاں سوتا رہا
اور کنجی میرے تکیے کے نیچے رہی اور صبح دروازہ میں نے اپنے ہاتھ سے کھولا۔ جب بادشاہ شہرمان نے اپنے بیٹے قمر الزمان کے متعلق یہ باتیں سنی تو وہ چیخنے لگا کہ ہائے بیٹا، اور وزیر پر سخت ناراض ہوا کیونکہ اس کا سبب وہی تھا، اور اس سے کہنے لگا کہ جا کر میرے بیٹے کی خبر لا اور دیکھ کہ اس کا دماغ کیوں خراب ہو گیا ہے۔ وزیر اٹھ کر چل دیا اور بادشاہ کے ڈر سے اس کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے، اور خادم کے ساتھ چلتے چلتے وہ برج میں پہنچا۔ وزیر نے دیکھا کہ شہزادہ قمر الزمان تخت پر بیٹھا رات کے حسین تخیلات میں ڈوبا ہوا ہے اور اس لڑکی کے حسن و جمال میں غرق ہے۔ اب وزیر نے اسے سلام کیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، اس بدذات خادم نے ہمیں ایسی خبر سنائی ہے کہ ہم فکر میں پڑ گئے اور سہم گئے، اور بادشاہ غصے میں بھر گیا ہے۔ قمر الزمان نے کہا کہ اس نے کون سی ایسی بات میرے متعلق کی ہے کہ میرا باپ پریشان ہو گیا ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اس نے مجھ کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے۔ وزیر نے کہا کہ خادم تباہ حال ہمارے پاس پہنچا اور تیرے باپ سے ایسی باتیں کہنے لگا کہ خدا ان سے تجھے بچائے، اور تیرے متعلق ایسی جھوٹی باتیں کیں جو تیری شان میں نہیں کی جا سکتی۔ خدا تیری جوانی اور صحیح عقل اور فصیح زبان کو سلامت رکھے، اور خدا نہ کرے کہ تجھ سے کوئی بری بات سرزد ہو۔ قمر الزمان نے کہا کہ اے وزیر، آخر اس منحوس غلام نے میرے متعلق کیا کہا ہے؟ وزیر نے جواب دیا کہ اس نے کہا ہے کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، کیونکہ تو نے اس سے کہا کہ وہ لڑکی کہاں ہے جو گزشتہ رات تیرے پاس تھی، اور تو نے اسے مارا اور تکلیف پہنچائی ہے کہ یہ تجھے بتائے کہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر قمر الزمان کو طیش آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ جو کچھ خادم سے سرزد ہوا وہ تمہارا ہی سکھایا پڑھایا ہوا ہے، اور تم نے اسے منع کر دیا کہ یہ مجھے اس لڑکی کا حال نہ بتائے جو گزشتہ رات میرے پاس سوئی تھی۔ اور اے وزیر، تو اس خادم سے زیادہ سمجھدار ہے، تو ہی بتا کہ وہ لڑکی کہاں ہے جو آج رات میرے پہلو میں سوئی تھی۔ ہم دونوں صبح تک ساتھ سوتے رہے، مگر جب میں جاگا تو میں نے اسے نہ پایا، بتا کہ اب وہ کہاں ہے۔ وزیر نے کہا کہ اے میرے آقا قمر الزمان، خدا کا نام تیری حفاظت کرے، خدا کی قسم ہم نے آج رات کسی کو تیرے پاس سونے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ تو اکیلا سویا، اور دروازے پر قفل پڑا ہوا تھا، اور دروازے کے پیچھے خادم سو رہا تھا، اور کوئی لڑکی وڑکی تیرے پاس نہیں آئی۔ اپنی عقل ٹھکانے کر اور سمجھ کی باتیں کر اے میرے آقا، اور اپنے دل میں ایسے خیالات مت لا۔ قمر الزمان نے غصے میں آ کر اس سے کہا کہ اے وزیر، وہ لڑکی میری معشوقہ ہے اور حسین ہے، اس کی آنکھیں کالی کالی اور رخسار لال لال ہے، اور رات بھر میں اسے گلے سے لگائے پڑا رہا، اور تو کہتا ہے کہ کوئی لڑکی وڑکی نہیں۔ وزیر کو قمر الزمان کی باتوں پر اچنبھا ہوا، اور وہ کہنے لگا کہ کیا تو نے اس لڑکی کو جاگتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا یا خواب میں؟ قمر الزمان نے جواب دیا کہ اے منحوس بڈھے، کیا تیرا خیال ہے کہ میں نے اسے اپنے کانوں سے دیکھا؟ نہیں، میں نے اسے بیداری میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اسے اپنے ہاتھوں سے الٹا پلٹا، اور بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر جاگتا رہا، اور اس کے حسن و جمال اور خوبروئی
اور ناز کا مزہ اٹھاتا رہا، اور تم نے اسے سکھا پڑھا دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ باتیں نہ کرے، اس لیے وہ مستی مار گئی اور میں اس کے پہلو میں صبح تک سوتا رہا، اور جب میں نیند سے جاگا تو اسے نہ پایا۔ وزیر نے کہا کہ اے میرے آقا قمر الزمان، ممکن ہے کہ تو نے خواب دیکھا ہو اور یہ پریشان خیالات ہوں، یا مختلف کھانوں کی وجہ سے تخیلات پیدا ہو گئے ہوں، یا بدذات شیطانوں نے وسوسہ ڈالا ہو۔ قمر الزمان نے کہا کہ اے منحوس بڈھے، کیا تو بھی میرے ساتھ مذاق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید یہ پریشان خیالات ہوں گے، حالانکہ خادم نے اس لڑکی کا ہونا تسلیم کر لیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ میں ابھی واپس آ کر اس کا تمام قصہ سناؤں گا۔ یہ کہہ کر قمر الزمان وزیر کی طرف بڑھا اور اس کی داڑھی پکڑ لی۔ اس کی داڑھی بہت لمبی تھی اور قمر الزمان نے اسے اپنے ہاتھ پر لپیٹ کر وزیر کو کھینچا اور اسے کھینچ کر زمین پر گرا دیا۔ جب قمر الزمان نے اس کی داڑھی کھینچی تو وزیر کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی جان نکل رہی ہے، اور قمر الزمان وزیر کو اپنے پاؤں سے ٹھوکریں مارتا اور اس کے سینے اور پہلو پر مکے لگاتا اور اس کی گدی پر تمانچے مارتا جاتا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسے جان سے مار ڈالے گا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔